اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، ماہ شعبان المعظم اور اس کی فضیلتوں، اجر اور ثواب اور اذکار کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام، سرکار باب الحوائج اور جناب امام صاحب الزماں عجل اللہ فرج شریف اور ائمہ علیہم السلام کے اولاد اطہار کی ولادات و سعادات ہیں۔ یقیناً یہ مومنین کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اطاعتوں کا مہینہ ہے، قرب الہی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فمن صام یوما من شہری کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور جو بندہ، جو کنیز، جو عبد اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک روزہ آپ اگر 2 رکھیں، 3 رکھیں تو اس کا اجر اور ثواب الگ ہے۔ ایک روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہ شعبان المبارک کا جب چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے۔ جب اصحاب آ جاتے تو مولا فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور اللہ کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ یعنی اگر آپ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس قصد سے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں گا اور نبی کی محبت حاصل کروں گا۔ تو امام فرماتے پس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین علیہ السلام کی جان ہے، میں نے اپنے بابا حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا۔ قیامت کے روز اس بندے کو، اس کنیز کو اللہ تعالیٰ عزت اور حرمت عطا کرے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو صاحبان ایمان، یہ سنت امام جعفر صادق ہے کہ ماہ شعبان میں بھی روزے رکھیں، کیونکہ امام علیہ السلام اپنے قریبی اصحاب کو، لوگوں کو اس مبارک مہینہ میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتے تھے۔ تو جناب صفوان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مولا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت ہو
اس بندے پر، اس کنیز پر، اس بندی پر کہ جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ یعنی روزہ رکھ کر آپ اللہ کے رسول کی مدد کریں، کتنا عظیم شرف ہے اللہ کے نبی کی مدد کرنا۔ ثواب ہمیں مل رہا ہے، مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا۔ تو صاحبان ایمان، یہ ماہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے دونوں مہینوں کے متصل روزے رکھنا یہ توبہ اور بخشش کا موجب ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے، مجھے بخش دے، اسے چاہیے کہ ان مہینوں میں روزے رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شرف زیارت کے بعد جب ذکر ثواب اجر و ثواب شعبان کا ہوا تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام علیہ السلام عظیم فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تو اس مہینے میں جو آپ نے پورے مہینے عمل کو جاری رکھنا ہے ہر دن، وہ یہ ہے کہ ہر روز پہلی شعبان سے لے کر آخری تک ہر روز جو ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 70 مرتبہ ہر روز ایک تسبیح پڑھیں، اور ہر روز پہلی شعبان سے آخر شعبان تک 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اس ذکر کی تسبیح پڑھیں، کثرت کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ تو اس مہینے کا بہترین جو عمل ہے وہ استغفار ہے اور صدقہ دینا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، گویا کہ 70 مرتبہ اس کا استغفار کرنا اس مہینے میں دوسروں مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ اور صدقے کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں اس مہینے میں کہ جو بندہ صدقہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر نار جہنم کو حرام قرار دے گا۔ اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ماہ شعبان المعظم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، امام علیہ السلام نے فرمایا تم شعبان کے روزوں سے کیوں غافل ہو؟ تو راوی نے، سائل نے عرض کی، اے فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے، یعنی کتنا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا کہ اس کا اجر اور ثواب بہشت ہے، یعنی جنت ہے۔ تو اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ جیسے آپ مومنین بھی پوچھتے ہیں کہ روزوں کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی عمل بتائیں، تو اس سائل نے بھی امام علیہ السلام سے پوچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کا بہترین عمل صدقہ و استغفار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے، اللہ اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ تو یہ صدقہ قیامت کے دن امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ اور تیسرا عمل جو اس مہینے میں آپ نے مسلسل کرنا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔
1000 مرتبہ اس مہینے میں اس ذکر کی تسبیح کریں۔ باقی اعمال انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بیان کرتے رہیں گے۔ اب مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، مبارک ساعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔